شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایکٹنگ اسپیکر۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو یہ بجٹ پیش کرنے پر اور 10واں بجٹ پیش کرنے پر سعید مراد علی شاہ چیف منسٹر صاحب کو، جو کہ فائنانس منسٹر بھی ہیں، انہیں مبارکباد دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ٹیم ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے جو بھی اہلکار ہیں، ان کے سیکریٹری ہیں، ان کے ڈپٹی سیکریٹریز ہیں، انہوں نے جو محنت کی ہے بجٹ بنانے میں، ان کا اسٹاف جو ہے ان کی ستائش بھی کرتا ہوں۔ جناب والا، یہ ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی بجٹ پاس ہوتا ہے، بجٹ پیش کیا جاتا ہے، تو اپوزیشن اس کو عوام دشمن بجٹ اور اس پہ بیجا تنقید، کوئی ریشنلزم ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہر چیز گند ہے، ہر چیز خراب ہے، کوئی صحیح نہیں ہے۔ ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نہ صرف ہاؤس میں بلکہ سوسائٹی میں بھی پھیلائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جو وفاق کی بجٹ پیش ہوئی ہے، اور میرے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے دوست جو ہیں اس وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، بلکہ خود وفاقی حکومت ہیں۔ ہم نے اعتراضات کیے وہاں پہ، ابھی بھی ہمیں اعتراضات ہیں۔ ہمیں جتنا حصہ ملنا چاہیے وفاق سے، اس میں مسلسل کٹوتیاں ہوتی گئیں۔ اس وجہ سے ہمارا احتجاج رہا ہے ہمیشہ وفاق کی طرف سے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف سے میرے ساتھی، میرے دوست جو ہے وہ وفاقی حکومت بن کر یہاں پہ بات کرتے ہیں، پنجاب کی حکومت بن کے یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں کے سندھ سے منتخب نمائندے کم اور پنجاب اور وفاق کے نمائندے زیادہ لگتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، اگر اس بجٹ پہ میں بات کروں تو میں صرف اپنے لاڑکانہ کے حوالے سے اگر بات کروں گا تو سندھ حکومت کی تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس نے میرے لاڑکانہ کے لیے مختلف اسکیمز دی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، سی ایم کا، کہ انہوں نے لاڑکانہ کے عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاڑکانہ میں ایک نیو ہاسپیٹل کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ وہاں پہ پہلے ہی ایس آئی سی وی ڈی ہے، وہاں پہ ایس آئی یو ٹی کے لیے ایک مکمل ہاسپیٹل کے لیے 4.5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ روڈ نیٹ ورک ہے وہاں پہ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت ساری اسکیمز ہیں وہاں پہ، ورکس اینڈ سروسز کی، پبلک ہیلتھ کی، اور میں سی ایم صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں، بلکہ یہاں پہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اسکیمیں واٹر سپلائی وغیرہ کی مکمل ہو جائیں گی، جب بھی آپ نے یہ مکمل کی 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر، اس کے بعد میں لاڑکانہ کے لیے آپ سے بجٹ نہیں مانگوں گا۔ جناب اسپیکر، مرکز نے، فیڈرل گورنمنٹ نے سیلریز کی مد میں صرف 10% اور پینشن کی مد میں 7% اضافہ کیا۔ آپ کی حکومت نے، سندھ حکومت نے 12% سیلریز جو ہے 1 سے 16 گریڈ میں 12% اضافہ کیا۔ 8% جو ہے وہ پینشن میں اضافہ کیا، جبکہ پنجاب حکومت میں، یہاں کے دوست، مجھے یاد ہے کسی نے کہا تھا کل یا پرسوں کہ کیا ہم پنجاب چلے جائیں تو جناب وہاں کے پینشنرز کو صرف 5% ملیں گے، جو کہ یہاں پہ 8% ان کا بڑھایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک اور چیز میں تھوڑا سا، کل بھی ایک ہمارے معزز رکن نے کہ بجٹ بک دیکھتے ہوئے
کوئی ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں کہ بجٹ میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ 10 سے 12% کا اضافہ کیا گیا، مگر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹر صاحب ہیں نہیں، مگر کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے میں کروں گا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا سندھ حکومت کا جو کہ لا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی بجٹ میں 40% اضافہ کیا گیا اور 40% اضافہ جو ہے وہ کس مد میں کیا گیا ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ 40% اس کا جو اگر ہم دیکھیں کہ 8 سے 10 ارب روپے کا اس میں جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، تو میرے خیال میں کہ تھوڑا بہت وہ بھی ہمارے اراکین کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس مد میں کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، جس دن سی ایم صاحب نے بجٹ پیش کیا تھا اس دن جو ہے ہماری ایک رکن ہماری بیٹی روما مشتاق نے جب شروعات کی اپنی اسپیچ کی تو اس کے بعد ادھر سے بہت سارے اراکین نے اس پہ اعتراضات کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین یہ اجازت دیتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ یہاں پر ہر پاکستانی اس کا کوئی بھی مذہب ہو وہ اپنے مذہبی طور پر آزاد ہے، وہ آزاد ہے مسجد میں جانے کے لیے، وہ آزاد ہے مندر میں جانے کے لیے، وہ آزاد ہے کلیسا میں جانے کے لیے۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ جو ہندو ہوگا اس کا جو سلام ہوگا وہ جس طریقے سے دعا مانگے گا ہمیں اس کا احترام کرنے چاہیے۔ جو مسیحی برادری ہے وہ جس طریقے سے، میں پوچھتا ہوں ان سے کہ یہ جب کرسمس پہ کیک کاٹنے کے لیے کلیساؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جب دعا پڑھی جاتی ہے اور یہ کیک کاٹتے ہیں ان کے ساتھ، وہاں پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے وہاں پہ کہ اسمبلی میں اعتراض کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے مذہبی جذبات ہیں تو غیر مسلم جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے بھی مذہبی جو جذبات ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جس دن سی ایم صاحب نے یہاں پہ بجٹ پیش کیا تو میرے اپوزیشن کے دوستوں نے وہی رویہ رکھا جو فیڈرل گورنمنٹ میں، جو نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں کا تھا۔ وہی ڈیسک بجائے گئے، وہی نعرے لگائے گئے، اور مجھے تو حیرت ہوئی کہ میرے ان دوستوں نے قیدی نمبر 420 کی تصویروں کے سائے تلے وہ نعرے لگائے۔ آپ نے اگر بجٹ سننی نہیں ہے، اگر بجٹ کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے، اگر بجٹ کو آپ نے دیکھنا نہیں ہے تو پھر اس پہ آپ کی تنقید بھی بے جا ہے۔ آپ سنیں، اس پہ اعتراض کریں، ہم ان اعتراضات کو سنیں گے، ان تجاویز جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ تجاویز دیں، جو ماننے والی ہوں گی میرے خیال میں مانی جائیں گی، اور آپ اپوزیشن کا صرف یہ کردار نہ ہو کہ وہ صرف تنقید کرے ہر چیز کو۔ یہاں پہ کراچی تباہ ہو گیا، وہ ہمارے ایک ہیں نام نہاد قوم پرست اور پیٹ پرست، وہ کہتے ہیں سندھ تباہ ہو گیا۔ اللہ نہ کرے کہ سندھ تباہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کراچی تباہ ہو۔ یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور اپنی کانسٹیٹیونسی کو دکھانے اور بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس ملک کے حالات کیا ہیں؟
ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ آئی ایم ایف کی کیا کیا چیزیں کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہم نے لگایا ہوا ہے ایگریکلچر ٹیکس وہ کوئی نہیں دے سکتا. یہاں پر جب یہ قانون جب یہ لے کے آ رہے تھے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم روتے ہوئے یہ کر رہے ہیں کہ کل کو فیڈرل گورنمنٹ یہ نہ کہے کہ سندھ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا بجٹ نہیں بن رہا یا آئی ایم ایف ہمیں جو ہے قرضہ نہیں دے رہے. آج وہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ 45% جو ہے کم سے کم 15% اور زیادہ سے زیادہ 45% جو ہے وہ ایگریکلچرسٹ جو ہے آپ یہاں پہ ٹیکس نہیں دے سکے. جو زیادہ سے زیادہ 15% تھا وہ تو آپ لیں. آپ ٹیکسز کو بڑھا رہے ہیں, آپ ٹیکس نیٹ ورک کو نہیں بڑھا رہے. یہاں پہ چھوٹا زمیندار ہے اس سے زیادہ انکم جو ہے صدر میں بیٹھنے والے ٹھیلے والے کی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, چلے میرے ساتھ, دیکھیں جا کے زمینداروں کی حالت دیکھیں. قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے انہوں نے, سوٹ پہنے ہوئے ہوں گے انہوں نے, مگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. سب کو پتا ہے جو زمینداری کرتے ہیں. اور آپ جو ہے بندوق رکھ کر ان سے جو ہے ٹیکس مانگ رہے ہیں. اور اب ریئلائزیشن آپ کو آ رہی ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا اور تباہ ہو رہا ہے. ایگریکلچر تباہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حصہ ہیں. ظاہر ہے سب ہم حصہ ہیں اس چیز کے, ہم نے مل کے کیا ہے یہ سب کچھ. تو جناب علی, ہمیں تھوڑا سا ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہمیں مل بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. جو بھی چیزیں ہیں بات چیت سے حل ہو سکتی ہیں. صرف احتجاج کی کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا ہے. اور یہاں سے مجھے افسوس ہے, ریڈ لائن ہے ہمارے فلاں صاحب. اگر آپ کے فلاں صاحب ہے تو ہمارے بھی شہداء ہیں. یہاں پہ کل ایک خاتون نے, ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری لیڈر بھی خواتین رہی ہیں. اب بھی ہماری خواتین ہمیں لیڈ کرتی ہیں. ہسٹری بتا رہی تھی, ہماری تاریخ بتا رہی تھی ہماری. مجھے پتا نہیں کہ ان کی ایج کیا ہے, مگر میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں. ہمارے لیے ضیاء الحق ابھی تک مرا نہیں ہے, زندہ ہے ہمارے لیے ضیاء الحق, اس لیے اس کی باقیات زندہ ہیں. اس ملک کے اندر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جب حکومت ختم کی گئی تو پیپلز پارٹی کو دبانے کے لیے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑا گیا. کوئی نیشنل پیپلز پارٹی کسی نے بنائی, کسی نے پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی, اور 85 میں یہاں پہ مہاجر قومی موومنٹ بنائی گئی. جس دن سے یہ جماعت ہوئی, جس دن سے ضیاء الحق کے یہ مہاجر قومی موومنٹ بنی, کراچی سے علم بھی گیا, قلم بھی گیا, معاشی حالتیں بھی تباہ ہوئی. یہاں پہ انتہا پسندی ہوئی, یہاں پہ کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر اس وقت سے آیا, انتہا پسندی اس وقت سے ہوئی. یہاں سے انڈسٹریز کراچی سے پنجاب منتقل ہوئی اور بنگلہ دیش منتقل ہوئی. یہ اسی دور کی بات ہے. آج اگر یہاں پہ سب آپ بیٹھے ہوئے ہو, اس میں قربانیاں ہیں ہماری لیڈرشپ کی. ہم نے کوڑے کھائے, جیلیں بھری, پھانسیاں قبول کی, گولیاں ہمیں ماری گئی, ہمارے ورکروں کو شہید کیا گیا, ہماری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا. اور تب بھی ہم نے کہا کہ ہمیں آئین چاہیے, ہمیں جمہوریت چاہیے, ہمیں جمہوری ادارے چاہیے. اور آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو, آپ بات کر رہے ہو آزاد فضا میں, تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے لوگ گواہ ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ 92 کا آپ کو یاد نہیں ہے, 94 کا آپ کو یاد ہے. آپ نے 88 میں آپ کے ساتھ ہم ملے, 90 میں آپ نے جا کے نواز شریف سے ہاتھ ملایا, 92 میں اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہو, یہاں سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم کیا کریں, وفاق میں جائیں یا ہم پنجاب چلے جائیں. یہ پورا پاکستان آپ کا ہے, صرف ہندوستان نہیں جائیے گا, باقی جہاں جانا چاہیں وہ جا سکے.
وائنڈ اپ کر لیجئے جمیل صاحب، وائنڈ اپ کر لیجئے۔ جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ ہم واقعی بھی قیادتوں کے احترام کرتے ہیں۔ ہم اگر مسلم لیگ نون سے ملتے ہیں، ان کی قیادت سے ملتے ہیں، ہمیں احترام ہے آپ کی قیادت کا، مگر یہ آپ ماضی کی باتیں نہ کریں۔ ہم اگر دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں تو آپ بھی گنگا نہائے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا گھر اور ہمارے گھر کی جو دیوار ہے وہ ایک ہی دیوار ہے۔ گھر میرا جلے گا تو آپ بھی اس قوم میں آئیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ملیں، بات کریں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان پہ بیٹھ کے بات کریں، اور بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ میں نے کہا کہ جیسے کہ اس وقت اس خطے کے حالات کیا ہیں، ادھر بچر آف گجرات اور بچر آف اسرائیل اپنا کشمیر بیٹھا ہوا ہے، اس طرف ہمارے دروازے پہ روزانہ ایران پہ اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے ہمارے دروازے پہ۔ کل کو اگر خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل کی طرف سے یا ان کے حمایتی کی طرف سے یہ رجیم چینج ہو کے ان کی کٹ پتلی آ گئی تو اس پوری ریجن میں کیا ہوگا؟ اس وقت ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہاں، ہم نے ہندوستان کو چنے چبوائے، اور اس وقت میں یہی تھا کہ فضاؤں میں فضایا تھی، بحری فوج ہماری تیار تھی، بری افواج ہماری لڑ رہی تھی، ہمارا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لڑ رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا پہ چیئرمین بلاول بھٹو لڑ رہا تھا، جو ہمارے بزرگ تھے وہ دعائیں دے رہے تھے، ہمیں پینک میں نہیں تھے، ہم ایک قوم بنے ہوئے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ G7 میں کینیڈا میں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ مودی سے نہیں ملے، مگر ہمارے سپہ سالار سے جو ہے وہ واشنگٹن میں ملے۔ تو یہ طاقت ہے کہ اگر افواج کے پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہے تو اس افواج کی بھی جو عزت ہے، اس حکومت کی بھی عزت ہے، اس قوم کی بھی عزت ہے۔ اسی طور پہ اگر کوئی بھی حکومت اس میں اپوزیشن ہے، ظاہر اپوزیشن کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی گلا رہتا ہے، ہمیں بھی گلا ہے اپنا فیڈرل حکومت میں۔ آپ فیڈرل حکومت میں ہو، ہم وہاں پہ جو ہے اپوزیشن میں نہیں ہیں، مگر آپ کی حکومت کا ایسا نہیں ہے۔ آپ خود کہتے ہو کہ آپ کی یہاں پہ کل ایک جو ہے ہمارے دوست نے کہا تھا کسی نے کہ جی آپ کی بیساکھیوں پہ یہ حکومت چل رہی، بالکل، مگر ہم نہیں چاہتے کہ یہ سیٹ اپ چینج ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ آئے اور جیسے کہ اسرائیل کے لوگ جو ہے اور ان کے بہی خواہ یہاں پہ اقتدار میں آئیں۔ یہ جب جنگ ہوئی تھی اسپیکر صاحب، جب یہ جنگ ہوئی تھی اپنا ایران نے جب میزائل پھینکے تھے اسرائیل پہ، تو کسی نے ایک ٹویٹ کیا تھا، بڑا اچھا ٹویٹ تھا وہ، اس نے کہا کہ بھٹو کے سسرال نے عمران خان کے سسرالیوں پہ حملہ کر دیا۔ یہ واقعی بھی ٹویٹ تھا۔ تو ہم جو ہے بھٹو صاحب کے، بھٹو شہید کے سسرال کے ساتھ ہیں۔ میں نے نہیں کہا یار، یہ انہوں نے ایک ٹویٹ تھا۔ تو جناب اسپیکر، وہ تو ڈیوورس ہو گیا ہے، جناب اسپیکر، میں نے یہی گزارشات کرنی تھی، اور کیونکہ یہاں پہ وائنڈ اپ کر لیجئے جمیل صاحب۔ جی وائنڈ اپ، وہ آغا صاحب نے کہا تھا کہ وائنڈ اپ نہ کیا کریں۔ اذان ہونے والی ہے، اذان سے پہلے وائنڈ اپ کر لیجئے۔ جی میں آخر میں جو ہے وہ
ایک اور چیز تھی کہ ہمارے اس بجٹ میں میرے خیال میں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے تو ضرور دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ٹیکسز جو پہلے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے، معاف کر دیے گئے ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ جتنے ٹیکسز جو ہے کم ہوں گے اور نیٹ ورک زیادہ ہوگا تو ٹیکس دیں گے لوگ. یہ نہیں ہے کہ جی ایس ٹی پہلے جیسے تھا تو جی ایس ٹی میں بھی ابھی دیکھیں کہ جی ایس ٹی لوگ دیتے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں دیتے، تھوڑی بہت جو ہے وہ چوری ہوتی ہے مگر اکثر جو ہے لوگ ٹیکسز جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اسپیکر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا. میرے خیال میں کوئی چیز رہ نہیں گئی. شعر چلے جی، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، معاف کیجیے گا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک ہے مگر باقی نام نشاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. بہت شکریہ.